خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور وعلی اللہ۔ آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سوالات چلائی۔ મારું નામ અહેમદ રઝા અત્તારી છે। યા અલ્લાહ મારા બાપાની મગફિરત કરી દે। યા અલ્લાહ નિગરાની શુરાની મગફિરત કરી દે। યા અલ્લાહ આલે ઉસ્તાદની મગફિરત કરી દે। યા અલ્લાહ મારા અમ્મી અબ્બુની મગફિરત કરી દે। મીઠા મીઠા મુર્શીદ તમે બી અમારી માટે દુઆ કરજો ને। محمد عرفان اطاری سیدنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری میں دوائی لی ہو اور روزے میں اس کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتی ہے تو روزے میں کیا فرق پڑے گا؟ ماشاء اللہ، احمد رضا پیاری پیاری دعاؤں کری، اللہ پاک تمہاری دعاؤں ہمارا حکمت قبول فرماوے، تمہارا ماں باپ نے، تم نے، آقا کٹم قبیلہ نے اللہ پاک بے حساب بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سحری کے کھائے ہوئے کا دن میں ذائقہ محسوس ہونا، صرف منہ میں ذائقہ اگر وہ رہ گیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ تو کوئی چنا یا اس کے برابر دانہ رہ گیا جس سے غذا کا سحری کے وقت کا، اور اب وہ روزے میں وہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل ہمارا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ اگر گڑ وغیرہ کھا لیا جائے تو اس سے وہ جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں، آپ نے کچھ فرمایا تھا تو ہمیں چند کالز اس تعلق سے آئی تھی، وہ ہم چلا رہے ہیں۔ محمد یونس میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پٹسن کی بوری سینے والے اور اس طرح کا کام کرنے والے گڑ کھاتے ہیں تو ان کے جو گلے میں وہ جو اس کا بور جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوں نے بالکل صحیح فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی میری اس بات کی تائید کر دے تو میں بوڑھا ہوں اور مجھے یہ سمجھ ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بزرگوں نے صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر پہلے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو گڑ والی بات، وہ بالکل ابھی بھی گڑ والی بات ویسے کی ویسے ہی ہے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہمیں گڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو گڑ والی بات دیا صاحب نے بتائی ہے بالکل صحیح بات ہے۔ گڑ کھانے سے ذرات نکل بھی جاتے ہیں اور جسم کے اندر حل بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر پرسنٹ کے سلسلے میں بالکل صحیح بات ہے۔ اب بھی بنگلہ دیش میں یہ خیال مزدور لوگ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب گڑ ہو تو گڑ ہو، پتا چلا کہ گڑ میں بھی چینی مکس کرتے ہیں، سفید چینی۔ گڑ مہنگا ہوتا ہے، سفید چینی سستی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدار گڑ کی زیادہ ہی ہوگی اس میں، تو گڑ بھی جائے گا اور چینی بھی جائے گی اگر ملاوٹ والا ہے تو۔ گڑ کیا بنتا کس سے؟ گڑ یہ گنے وغیرہ سے بنتا ہے، گنے سے بنتا ہے، شاید اسی کی چینی اور پھر ترکیب ہوتی ہے کیمیکلز وغیرہ ڈال کر۔ گڑ کے فوائد ہیں ویسے، لیکن گڑ چونکہ اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا تو لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ پہلے میٹھے چاول گڑ کے بنتے تھے، جی اب وہ چینی کے بنتے ہیں۔ اب زردہ کہلاتا ہے، خوشبوئیں ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ایسڈ سو ڈال کر، خوبصورت ہو جاتا ہے، ٹیسٹی ہو جاتا ہے، لیکن اصلی جو میٹھے چاول ہوتے تھے
وہ گڑ کے ہم نے بچپنوں میں کھائے ہیں. کھائیں. اب خالی یاد کرتے ہیں کہ یار وہ بھی ایک چاول ہوتے تھے. نہیں آپ نے ابھی کہا اور یاد آ گئے. کھائیں. ہاں نہیں گڑ کے چاول یاد آ گئے. وہ اچھے لگتے تھے. گڑ کے چاول اور گاجر کا اچار یہ ملا کے کھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب پتہ نہیں آج آپ کے کہنے کے بعد کتنوں کے گھروں میں گڑ کے میٹھے چاول پکے ہیں. بچے نہیں کھائیں گے. بچوں کو بولنا نہیں کہ گڑ کے یہ. جی کال دیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بعض جانوروں کے اعضاء کو ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں تاثیر بھی ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا واقعی جانوروں کے اعضاء میں تاثیر ہوتی ہے؟ مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے اور جس چیز میں تاثیر ہوتی ہے جیسا ہم بولتے ہیں نا اس میں یہ تاثیر ہے اس میں وہ تاثیر ہے تو یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. خود بخود اس میں یہ تاثیر کہے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو مؤثر حقیقی ذات یہ رب تعالی کی ذات ہے. یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے. اب جیسے کہ وہ مثال دی ہے علماء نے کہ پہاڑوں نے گھاس اگائی تو یہاں یہ مجازن ہوتا ہے. حقیقت میں اللہ نے اگائی گھاس. باہر ایک ذریعہ بنی کہ باہر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تو اس نے یہ گھاس اگائی. تو اب یہ کہ جانوروں کی ان چیزوں میں وہ تاثیرات بعض چیزوں میں ہوتی ہیں یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. یہ حیات الحیوان عارف باللہ امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اعلی حضرت نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے. فتح رضویہ میں عارف باللہ مانے اللہ کو پہچاننے والا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صالحین کا لقب ہے. چلتے پھرتے کو ہم نہیں دے سکتے. تو یہ وہ حیوانات کے ماہر تھے تو علم حیوانات کے. تو انہوں نے حیات الحیوان 2 جلدوں پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور اس میں جانوروں کے تعلق سے حیرت انگیز بات لکھی ہیں. تو اس طرح کی تاثیریں بھی اس میں لکھی ہیں. ایک میرا آزمودہ ہے اس میں سے کہ ایک حلال جانور کے عضو کی ایک تاثیر لکھی تھی. تو میں نے کسی ضرورت مند کو وہ چیز سجیسٹ کی تھی کہ فلاں حلال جانور کا وہ عضو تم حاصل کرو. تو اس نے حاصل کر لیا. وہ آسان ہے اس کا حاصل کرنا. حاصل کر لیا اور وہ خوش ہو گیا. اس کو فائدہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہے. حالانکہ وہ عقل میں نہیں آئے گا کہ یار مثال کے طور پر آپ بکرے کی دم کے بال لپیٹ کر اس کو تعویذ بنا کر کے پہن لو تو اس سے تمہارا فلاں فائدہ ہو جائے گا. یہ عقل میں نہیں آتا لیکن یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں. اللہ نے اثرات رکھے رب نے. اللہ چاہے گا تو وہ فائدہ کریں گے نہیں تو نہیں. بکرے کی دم کے بال کا وہ ٹوٹکا نہیں تھا وہ کچھ اور تھا. میں قصدن بتا نہیں رہا. تو فائدہ ہوتا ہے اس سے. اب جیسے الو کے بارے میں لکھا ہے. الو جب سوتا ہے الو ایک پرندہ ہے. الو سوتا ہے تو ایک آنکھ سے سوتا ہے. ایک آنکھ بند کرے گا ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تب بھی ایک آنکھ اس کی کھلی رہے گی. تو اب ان آنکھوں کی تاثیر یہ لکھی ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی تو بند آنکھ جو ہے نا وہ اس کے سر سے نکال لے اور اس کو لپیٹ کر کپڑے میں اس کو تعویذ کی طرح ڈال دے گلے میں. نیند آ جائے گی. اور جس کو نیند زیادہ آتی ہے جس کو سونا نہیں ہے تو وہ جو کھلی آنکھ ہے نا وہ پہن لے. 1000 جتن کرے اس کو نیند نہیں آئے گی. اب یہ تاثیرات لکھی ہوئی ہے. اس کا تجربہ نہیں ہے مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام آصف علی ہے. میں کوٹھو سے بات کر رہا ہوں. میرے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. یعنی اپنا کانفیڈینس شاید اس کو بولتے ہیں. اپنے اندر کانفیڈینس. قوت فیصلہ نہیں ہوتی. وہ خود اعتمادی اور قوت فیصلہ میں فرق اصل میں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. قوت فیصلہ اور خود اعتماد. یعنی کسی کام کے کرنے میں اس کو اعتماد نہیں آ رہا ہوتا. وہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا.
ڈر رہا ہوتا ہے، فیصلوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی خود اعتمادی کے اندر بہت ساری چیزیں ہو جس کو کانفیڈنس کہتے ہیں، اور ایک لیک آف کانفیڈنس اس کا ضد یہی آتی ہے کہ اس کے اندر اعتماد کی کمی ہے اور اس میں اعتماد زیادہ ہے. کہیں اکیلا جاتے ہوئے ڈرے گا، کہیں اکیلا کام کرتے ہوئے ڈرے گا، تو ایسی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ کیسے پیدا ہو؟ نفسیاتی برس ہے یہ ایک طرح کا، اس کا اپنا ہی خود ہی بندہ علاج کرے اور اپنے ذہن کو مضبوط کرے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایسے سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا تھا کہ ایک شخص ہے جو زندگی میں کوئی اہم کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بچپن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں جب اس کو کہا جاتا تھا گدھے، بیوقوف، ناسمجھ، کبھی کچھ کرے گا، جب دیکھو فیل ہو جاتا ہے، جب دیکھو یہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو بچپن میں اتنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بولا گیا کہ وہ جب بھی کوئی اہم کام یا کسی بھی طرف جاتا نا تو اس کے اندر یہ آوازیں آ جاتی تھی کہ یار مجھے بچپن سے کہا گیا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. تو یہ باتیں بچپن سے والدین آپ ہم نے کیا مدنی مذاکروں میں یہ چیزیں کہ وہ ادھر بہو ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ، ڈراتے رہتے. تو بچے کے اندر پھر کسی کام کے کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی. بعض اوقات غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا غلطی پر ڈانٹا جاتا ہے اور جھاڑا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ کسی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ چیزوں کی وجہ سے بھی ایک بچے میں جو اٹھان لیتا ہے وہ تو اس میں اعتماد کی کمی آ جاتی ہے کہ یار مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے باڑ پڑے گی، یا میں فیل ہو جاؤں گا، یا میں فلاپ ہو جاؤں گا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاپا، ایک پرانی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی شورا بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے ایک نگران کا بہت اہم مشورہ آتا ہے ایک شہر کے اندر، میں نام نہیں لیتا. تو نگران نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ یار وہ میں جا رہا ہوں مشورہ کرنے کے لیے، تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا. گھبراہٹ تھی ان کو، اور گھبراہٹ سمجھ میں آتی تھی ان کو کہ یار امید سنو کو نا فون پر وہ براہ راست اگر ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو تھوڑی یوں بات بن جائے گی. تو میں نے امید سنو کو عرض کیا کہ آپ فون پر میں آپ کو ترکیب بنا دوں. تو آپ نے فرمایا اس کو بول دینا کہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ہمت میں جائے. تو میں کہہ رہا باپا فرماتے ہمت میں جاؤ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. تو وہ چلے گئے اور اللہ کا شکر سب بہتر ہو گیا. تو یہ ہمت بڑھائی. تو جب آپ ہمت بڑھاتے ہیں نا کسی کی تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. اس میں والدین کا، استاد کا، آس پاس کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے جو آپ کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں. جی میں محمد شمون رضا تعالی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے میرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. آپ کی آواز مبارک ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو برابر سمجھ میں آئے، اور ضرورتاً آپ ایک بات 3 مرتبہ دہراتے بھی تھے. جس طرح بے تکلفی میں دوست آپس میں چلا کر چیخ کر باتیں کرتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی رف اسٹائل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہیں ہوتا تھا. ہر چیز اپنے اعتدال، درمیانہ، میڈیم، مطلب نہ ایسی بات کے پلے نہ پڑے، نہ ایسی بات جس سے کہ تکلیف ہو، درمیانہ لے جائے، سب کو سکون ملے، لطف آئے، سرور آئے، سمجھ آئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہر ادا لاجواب ہے. تو گفتگو پر بھی روایتیں ہیں اور کافی اس پہ بھی کلام کیا ہے علماء نے. بہت پیاری گفتگو ہوتی تھی، میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی تھی، ایسے کہ جیسے رحمت کے پھول جھڑ رہے ہیں تو بس بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کسی شاعر نے کہا، 2 مٹھڑے مٹھڑے بول سنا دے تو سیدہ، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. سیدہ منے اے سردار.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حامد رضا اطاری ہے. میں لیسٹر UK سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ ہر اچھا کام نیک کام ہوتا ہے؟ پلیز جواب دیجیے. ضروری نہیں کہ ہر اچھا کام نیک کام بھی ہو. کھانا اچھا بنا ہے، اچھا کھانا کھایا، اس کو نیک کام نہیں بول سکتے نا. مباح کرنا، ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. اب اگر اس کو اچھی نیت سے کھایا کہ عبادت پر طاقت حاصل کروں گا اس کھانے کے ذریعے، ہوتی بھی ہے طاقت حاصل، تو طاقت حاصل کروں گا، تو اب یہ نیک کام بن گیا. کہ مباح کام اچھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر اچھا کام نیک نہیں ہوتا، مگر ہر نیک کام لازمی اچھا ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وسوسے جو آتے ہیں کسی کے دل میں، خدا کے اعتراضات کے اور بھی بہت سارے وسوسے اگر آتے ہیں، بہت یوں سمجھ رہے ہیں کہ وسوسوں کا مجموعہ اگر بنتا ہو تو اس کے بارے میں کیا وہ ڈر جانا چاہیے اس کو کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایمان میں اتنا طاقتور ہے کہ شیطان اس پر بہت زیادہ حملے کر رہا ہے، بہت زیادہ وسوسے دے رہا ہے اس کو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کا یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم میں نیند نہیں آتی، شیطان بہت پریشان کرتا تھا، کیونکہ رمضان شریف آ گیا تو اب نیند آنے لگی ہے، تو اس کا مطلب شیطان پریشان کرنے کے لیے کرتا تھا کہ نیند نہ آئے اور پریشان رہے. اس کا تھوڑا مجھے رہنمائی فرما دیجیے کہ یہ کیا تھا. میں جنید بول رہا ہوں ڈیفنس کراچی سے. اس میں بھی کچھ نفسیات کو دخل معلوم ہو رہا ہے. وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی وسوسے دور کرتا ہے. اب لفٹ ہی نہیں کریں وسوسوں کو، یعنی اس کی طرف سوچے ہی نہیں، تو بھی انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. شیطان کو جتنی لفٹ کرائیں گے نا، بلکہ بعض اوقات وسوسوں علاج کرنے لگیں گے نا، اس کو کس شیطان کو مزہ آئے گا کہ یہ گھبرا گیا، اب علاج پہ اتر آیا ہے. اس لیے اس کی طرف اگر بالکل توجہ ہی نہ کریں، توجہ ہٹا دیں، تب بھی وسوسہ دور ہو سکتا ہے. وسوسے اور ان کا علاج، یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، بہت پیارا رسالہ ہے، معلوماتی رسالہ ہے. اس کو آپ پڑھیں پھر آپ کہنا. یہ ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل سکے گا دعوت اسلامی کی. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو. اور شعبان میں نیند نہیں آتی تھی، رمضان میں نیند آنے لگی، تو یہ اس کو بھی آپ اس کے وہمات نہ پالیں. یہ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے. شعبان میں بخار نہیں تھا، رمضان میں بخار آ گیا، اب کیا بولو گے؟ تو سارا سال تو بخار نہیں ہوتا نا. ذرا نیند آنے نہ آنے کا مرض سارا سال 12 گھنٹے تو نہیں ہوتا، کبھی آتی کبھی نہیں آتی انسان کو. کبھی وہ ٹینشن ہو جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، کبھی تھکن زیادہ ہوتی ہے تو ٹینشن کو دھکا مار کے بھگا دیتی ہے، نیند آ جاتی ہے. انشاءاللہ ہمت رکھے، عبادت سے دور نہ رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، نیند بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی. اس کے گھریلو علاج میں کچھ آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھنے سے بھی انشاءاللہ نیند میں کمی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے میری یہ درخواست ہے کہ میرا نام اکبر ہے اور میرے چھوٹے بھائی کا نام اصغر ہے، تو ہمیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکبر اصغر کے ہی پکارتے ہیں کرتے تھے. اگر اپنا نام چینج بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اکبر یا اصغر ہی نام سے پکاریں گے، ہم کیا کریں؟ ہمیں آپ بتائیں ذرا. دیکھو، نام اپنا بندہ صحیح کر لے، اور لوگ پکارتے تو وہ لوگوں کا میٹر ہے، اپنا میٹر تو نہیں ہے. یہ تو بہت کچھ کر رہے ہوتے لوگ. تو میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا دل دکھا دیا ہو اور دل دکھانے والا اگر اس کو اپنی نیکیاں ایصال کرتا رہے، جیسے قرآن پڑھا، نماز پڑھی یا روزے وغیرہ کا ثواب، تو کیا اس سے جس کا دل دکھا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا یا اس سے پھر بھی معافی مانگنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی خوشیاں مبارک. آمین. معافی تو مانگنی پڑے گی. اس کو کیا پتا کہ آپ اس کو اپنی نیکیاں ایصال کر رہے ہیں. اگر وہ زندہ ہے تو، فوت ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں.
इशारे सवाब भी करें, अच्छी बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या शाम की नमाज के बाद घर में झाड़ू लगा सकते हैं कि नहीं? बड़ा मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। शाम को है कि अगर शाम से मुराद आपका असर है तो असर के बाद तो दिन होता है। अगर शाम की मुराद मगरिब की नमाज है तो रात आ गई। तो रात में झाड़ू निकालना ये जायज है। अलबत्ता बुजुर्गों ने लिखा है कि तंग दस्ती आती है, गुर्बत आती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुरान पाक दिन में किस किस वक्त पढ़ सकते हैं? असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं? इसका जवाब इरशाद फरमाइए। असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं कुरान करीम। सिर्फ वो 3 औकात मकरूहा, जैसे कि असर के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले 20 या 25 मिनट पहले एक वक्त होता है कि सूरज पर निगाहें ठहरने लगती है, तो उस वक्त कुरान करीम ना पढ़ना, यानी बेहतर है कि ना पढ़े, दूसरा जिक्र अज़कार कर ले। फिर भी पढ़ता है तो गुनाह भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, फजर की अजान में अगर कोई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ना भूल जाए तो क्या उसकी अजान ये हो जाएगी या अजान का इयादा करना पड़ेगा? अजान तो हो जाएगी, अलबत्ता बेहतर ये है कि अजान पूरी जब कर ली, अब याद आ गया तो 2 बार कह ले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल आने वाला है, क्या ये सच है? जवाब बनाए तो। कयामत के करीब दज्जाल तो आएगा, ये तो कयामत की निशानियों में लिखा हुआ है। अल्लाह इसके फितने से बचाए मुसलमानों को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल है कि शुक्र अदा करने के कुछ फजाइल बयान फरमा दीजिए। कुरान करीम में लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला तुम्हें और देगा। तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह ताला का, और हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह का तो ये भी शुक्र है। किसी ने कोई एहसान किया तो उसका शुक्र अदा करे। हमारे यहाँ थैंक यू कहते हैं, थैंक यू, तो कभी कहते हैं थैंक यू वेरी मच। ये भी शुक्रिया अदा करने ही के अल्फाज हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें। अलबत्ता बेहतर ये है कि उसको कहा जाए जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला तुझे अच्छी जजा दे। तो ये हदीस पाक में के यानी किसी ने कोई एहसान किया तो जज़ाकल्लाहु खैरा कहा तो उसने उसका पूरा शुक्रिया अदा कर लिया। इस तरह के अल्फाज हदीस पाक में है। और किसी ने एहसान किया और शुक्र अदा ना किया तो इसके बारे में यह कि वो लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। तो जब कोई एहसान करे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कम से कम जज़ाकल्लाह कह दें, जज़ाकल्लाहु खैरा कह दें, तो ये और भी अच्छा है। अब जज़ाकल्लाहु खैरा के माना नहीं मालूम होते, जबान पे होता बात लोगों के, बात बात पे जज़ाकल्लाह होता है। पूछोगे क्या माना है तो इनको खबर नहीं होती कि क्यों कह रही है जज़ाकल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जज़ा माने बदला, जज़ाकल्लाह यानी अल्लाह तुम्हें बदला दे। खैरा ये इजाफा हो गया इस अल्फाज में। तो अल्लाह ताला जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला तुझे अच्छा बदला दे, भला बदला दे, भलाई वाला बदला दे।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی وہ کچھ دو قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا. 2 کالز ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے بھی آج گڑ کے چاول بنائے ہیں اور خاتون جنت میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو احسان ثواب بھی کیا. تو باپا بھی ترغیب دلا دی گڑ کے چاولوں کی, تو الحمدللہ ہم نے گڑ کے چاول بنائے ہیں نا. میرا یہ سوال آج ہے کہ گاجر کا اچار کیا چیز ہوتی ہے, بتا دیجیے. آپ کی امی کو آتا ہوگا گاجر کا اچار. یہ ہم لوگ میمن لوگ بناتے ہیں عام طور پہ. بازار میں ملتا بھی ہے, لیکن بازار کا تو سرکے والا اور بس وہ بیماریاں مکس جیسے کی جاتی ہیں نا, اس طرح کا ہوتا ہوگا. گھر میں بنتا ہے. گھر میں یہ گاجر جو ہے نا, اس کو تھوڑا نمک چڑھا لیا جائے. نمک چڑھانے کے بعد اس میں تیل ڈالتے, پھر یہ اپنے رائی میتھی پسی ہوئی تیار مل جاتی ہے, یہ بھی تھوڑی ڈال دی جائے, تھوڑی سی لال مرچ ڈال دی جائے, یہ بن جاتا ہے نا اچار. پڑے پڑے اس کو رکھیں گے نا تو یہ سب مسالے اس میں جذب ہو جاتے ہیں. غالباً اس طرح کبھی بنایا نہیں ہے, اس طرح کا غالباً یہ بنتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں لیمبو بھی نچوڑ دیتے ہوں کھٹائی کے لیے. سرکہ تو اچھی چیز ہے, جبکہ سرکہ اچھا ہو. یہ تو حدیثوں میں اس کا ذکر خیر ہے. لیکن اب سرکہ جو ہوتا ہے یہ کیمیکل کا ہوتا ہے, نقلی سرکہ ہوتا ہے. اور سرکہ کھایا گلا پکڑا. تو آج کل سرکہ بہت استعمال ہو رہا ہے اپنے غذاؤں میں, لیکن یہ کہ ہوتا ہی ہے کیمیکل کا. اچھی کمپنی کا ہوگا تو تھوڑی کم شاید ملاوٹ ہوتی ہوگی. تو بہت ہی کوئی اچھا پرفیکٹ اگر سرکہ ہو تو وہ اتنی سی بوتل ہزاروں روپے کی ملے گی. ہاں یہ جیب میں ویسے ہو تو بات کرنا. یہ بہت مشکل بنتا ہے اور بہت عرصے تک یہ اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بننے کا. یوں گاجر کا اچار جو ہے یہ بس مرچ خالی ڈال دیں, نمک چڑھا دیں اور تیل ڈال دیں, لال مرچ پسی ہوئی, تب بھی یہ گاجر کا اچار بن جاتا ہے نارمل. اس میں وہ لہسن کچل کر ڈالتے ہیں, یہ میں پسند نہیں کرتا. کچا لہسن کھا کر منہ میں ہو جاتی ہے بدبو. کچا لہسن, کچی پیاز کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے. بسم اللہ پڑھنا منع کیا ہے, بدبودار چیز ہے. اور کھانے کے دوران ذکر اللہ نہ کر سکے, یا واجدو نہ پڑھ سکے, اللہ الحمدللہ نہ کہہ سکے. اب یہ کہ اس لیے وہ کچے لہسن والا اچار میں بچتا ہوں اس سے. اب یہ کھاتے کھاتے ہم یا واجدو بھی نہ بول سکیں, الحمدللہ نہ بول سکیں, مختلف لقموں پر بسم اللہ پڑھنے کا دل کرے, عادت ہے تو وہ نہیں بول سکیں, تو یہ اتنی بڑی پابندی. یہ لہسن ڈال دیتا ہے تو اپنے کو یہ لہسن مائنس کر دے تو جان چھٹ جائے. تو کچا لہسن, کچی پیاز, کچی مولی, اس کا استعمال بھی ہے. سلاد میں بھی کچی مولی بہت کھائی جاتی ہے. لال رنگ کی مولی بھی آتی ہے اور سفید یعنی وائٹ بھی آتی ہے, ریڈ بھی آتی ہے, وائٹ بھی آتی ہے. ریڈ یہ گول گول ہوتی ہے اور وائٹ لمبی لمبی ہوتی ہے. یہ کچی بہت کھاتے ہیں. یہ جو بازار کے کباب سموسے جو کھاتے ہیں نا آج کل زیادہ اس کا رجحان ہے. مسجدوں میں بھی یہی سموسے بازار کے لوگ لاتے ہیں. اب تو مسجدوں میں لاک ڈاؤن ہے, لاتے ہوں گے, ترکیبیں بن جاتی ہوں گی کئی جگہ پر. ہر جگہ لاک ڈاؤن پولیس ڈنڈا لے کر ہوتی نہیں ہے اور قوم کو یہ قبول نہیں ہے, ان کو کھانا ہے. تو یہ مطلب مسجد میں بیٹھ کر کھاتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ کچی پیاز والے جو سموسے ہیں, یعنی سموسے تلتے ہیں کچی پیاز. کیما یا کیما بھی کیا ہوتا ہوگا پتہ نہیں, اچرا کچرا کئی چیزیں مکس کر کے. گوشت کتنا مہنگا ہے تو وہ کر لیتے ہیں ترکیب. بعض قیمے کے بھی ملتے ہوں گے, سولڈ قیموں کے بھی. تو یہ اپنے کچی پیاز تو کچی رہتی ہے, تلنے سے میں نے نوٹ کیا ہے وہ پکتی نہیں ہے, اتنی آسانی سے نہیں پکتی. تو وہ کچی رہتی ہے, اس میں بدبو بھی ہوگی. کھائیں گے آپ مسجد میں, ایک تو اس کا کھانا ناجائز, پھر اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہے, مسجد میں داخلہ حرام. گھر میں بھی نماز پڑھنا منع اگر منہ میں بدبو ہے تو. اس لیے کچی پیاز, کچی مولی, کچا لہسن اپنے غذا سے
اگر مائنس کر دیں تو آپ فائدے میں رہیں گے. جائز ہے, مسجد میں نہیں, مسجد کے باہر اگر گھر میں کھاتے ہیں جائز ہے, لیکن بچے ہیں تو اچھا ہے. اگر ذکر اللہ کا ذہن ہے, اللہ اللہ کرنے کا ذہن ہے, اب جو گانے بکتا ہے, گالیاں بکتا ہے, تو اس کو کچی پیاز کیا بولتی ہے؟ میں تو اس کی بات کرتا ہوں کہ جو اللہ اللہ کرنے کا شوقین ہے, اس کو چاہیے کہ وہ کچی پیاز, کچا لہسن اور کچی مولی نہ کھائے. اور اللہ اللہ کرنے کا شوق نہیں ہے تو آج رمضان کا مہینہ, آج 3 تاریخ, بی بی فاطمہ کا دن ہے, آج سے نیت کر لیں کہ فالتو بیٹھے بیٹھے منہ کر کے بند پڑے, اللہ اللہ کرتے رہیں, کچھ ذکر اللہ کرتے رہیں, یا غور کرتے رہیں اپنی آخرت کے بارے میں, درود پاک پڑھتے رہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتے رہیں. اس کا فائدہ ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا کہ مرنے کے بعد واقعی پچھتاوا ہوگا کہ کاش جتنے لمحات اپنے ایسے ہی گزار دیے فالتو, اس میں بھی کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.